سورہ النساء چوتھا پارہ سورت کی ابتدا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ النساء یہ مدنی صورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ البقرہ اور سورہ النساء نازل ہوئی تو اس وقت میری رخصتی ہو چکی تھی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی، اور مجھے علم ہے کہ مدینہ منورہ میں کب سورہ البقرہ اور کب سورہ النساء نازل ہوئی۔ سورہ النساء، نساء کہتے ہیں خواتین کو، عورتوں کو، اس لیے کہ اس میں خواتین کے متعلق احکامات ہیں، مسائل ہیں، اس بنا پر اس صورت کا نام ہی سورہ النساء رکھ دیا گیا۔ اس صورت میں بہت سارے احکامات ہیں اور انتہائی جامع اور معنی صورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو اس میں یہ ذکر ہے کہ اے انسانوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان سے بہت ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ نکاح میں اس آیت کو ضرور تلاوت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد یتیم بچوں اور بچیوں کے مسائل ہیں، اور پھر اس کے بعد وراثت کے مسائل ہیں، وراثت کے احکامات ہیں، اور اس کے بعد محرمات عبدیہ اور یا عارضی، یعنی وہ رشتے جو انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں اور جو عارضی طور پر حرام ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگر خاندانی طور پر میاں بیوی کے اندر چپکلس ہو جائے اور نہ بن پائے تو ان کے معاملات کو سلجھانے کا طریقہ اللہ خالق کائنات نے اس صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر شراب کے متعلق احکامات ہیں کہ اہل ایمان تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اور پھر اس کے بعد جو نا وہ آگے جا کر قصر نماز کے مسائل ہیں، قتل کے مسائل ہیں، اور دیگر احکامات اللہ رب العزت نے اس صورت میں نازل فرمائے ہیں۔ اس لیے یہ صورت انتہائی جامع صورت ہے اور بہت سارے احکامات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم ڈر جاؤ اپنے اس اللہ سے جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے اور ناتوں کو توڑنے سے بھی بچ جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ رب العزت تمہارے اوپر کیا ہے، نگران اور نگہبان ہے۔ اس آیت کو اگر غور سے پڑھیں تو چند ایک مسائل، چند ایک احکامات اور چند ایک فوائد اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ خالق کائنات نے یہ جو معاشرہ بنایا ہے، یہ جو قبائل بنائے ہیں، اور یہ جو جماعتیں اور گروہ انسانوں کے بنائے ہیں اللہ خالق کائنات نے، یہ کوئی بے مالک گلہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بے مالک سمجھیں اور آوارہ زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو کسی کے متحد نہ سمجھیں، بلکہ یہ ساری کی ساری انسانیت اس مالک کی پیدا کرتا ہے،
اور اس کی اس کائنات میں رہتے ہوئے ان کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ جو ڈر ہونا چاہیے وہ اپنے خالق اور مالک کا ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، چاہے ان کی رنگ، ان کی جنو زبانیں، ان کے علاقے مختلف ہوں، لیکن سارے کے سارے کیا ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کو اللہ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا ہے اور ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ انبیاء کرام کے پاس جائے گی، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، ہماری سفارش کریں۔ تو اس لیے حضرات گرامی ساری کی ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت حوا علیہ السلام، وہ کیا ہے تمام انسانیت کی ماں ہے۔ یہ نہیں کہ عورت ہونا ایک گناہ ہے یا اس کو کمزوریوں سے پیدا کیا گیا ہے، نہیں، اللہ خالق کائنات نے ان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلَالِ أَعْلَىٰ، اور سب سے جو ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے وہ اوپر والی پسلی ہوتی ہے۔ تو پسلی کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ جو انسان یہ چاہے گا کہ اس کو میں سیدھا کر دوں، آپ کائنات میں کسی بھی پسلی کو نہیں دیکھیں گے کہ جو سیدھی ہوتی ہے۔ پسلی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے فائدہ اٹھاؤ وَبِهَا عِوَجٌ، اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود۔ اور جو آدمی یہ چاہے گا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں، تو اس کو سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کو طلاق دے بیٹھے گا۔ تو حضرات گرامی آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، یہ دونوں مل کر جیسے جنو انسانیت کے ماں اور باپ بنے تھے، ایسے ہی مرد اور عورت جو جناب وہ عقد نکاح سے جو منسلک ہوتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم دو چیزیں، بلکہ دونوں مل کر معاشرے کی ایک اکائی بنتے ہیں، اور وہ اکائی وہ ہے جو ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ہر ایک انسان کو ایک اپنی پہچان دی ہے۔ دیکھو، ایک تو یہ پہچان ہے ہماری کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دوسرا، اللہ خالق کائنات نے نکاح کے ذریعے ہر ایک انسان کو اس کی الگ پہچان دی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ اس کی اہلیہ ہے، اور اب یہ اس کی نسل ہے، اب یہ اس کی اولاد ہے، اب یہ اس کی کیا ہے؟ اولاد ہے، تاکہ ہر ایک انسان کی کیا ہے الگ الگ سے پہچان ہو سکے۔ اور اللہ خالق کائنات کے پاس کتنے سانچے ہیں، ہر ایک کا ڈی این اے دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کے جو نا وہ آنکھوں کے لینس دوسرے سے کیا مختلف ہیں، ہر ایک کے فنگر پرنٹ کیا دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو جہاں پر ہر ایک انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہاں پہ الگ الگ بھی ایک پہچان اللہ خالق کائنات نے انسان کی بنائی۔ اور چوتھی چیز جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اللہ خالق کائنات کی ذات سے، کیونکہ اللہ خالق ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ رحم سے ڈرو۔ رحم یعنی جس کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اپنے اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ اس لیے اللہ خالق کائنات نے رحم کے بارے میں فرمایا کہ جو تمہیں توڑے گا نا اسے میں توڑ دوں گا، اور جو تمہیں جوڑے گا نا اسے میں جوڑ دوں گا۔ حضرات گرامی، دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، دیگر معاملات میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر رشتہ داری میں ناکام ہو گیا، رشتہ داری کے ناطے اور تعلق توڑنے میں ناکام ہو گیا، تو انسان کی آخرت کی زندگی جو نا وہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب انسانیت کو پرصلات سے گزارا جائے گا نا، تو ایک جانب جنو امانت کھڑی ہوگی، اور دوسری جگہ پہ کیا کھڑی ہوگی؟ صلہ رحمی کھڑی ہوگی، صلہ رحمی کھڑی ہوگی۔ اور جس آدمی نے امانت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، وہ شخص تو کامیابی سے وہاں سے گزر پائے گا۔ لیکن اگر جس میں ان معاملات میں کوتاہی ہوئی، حضرات گرامی، ہو سکتا ہے کہ ان کا وہاں سے گزرنا تو ہو لیکن مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس آیت کا جو آخری جناب وہ جملہ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، انسان کسی سے نہ ڈرے، صرف اس بات کا تصور اپنے دل میں لے لے کہ میرا مالک مجھے ہر لمحے جناب مجھے واچ کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگہبانی کر رہا ہے، اور ہر ایک انسان پہ اللہ کی الگ الگ نظر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔